फौजी मनमोजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। आज सुबह जब मैं उठा तो जैसे ही मैंने अखबार के ऊपर नजर डाली तो सबसे बड़ी हेडलाइन जो थी वो ये लगी हुई थी कि आसमानी बारिशों से 233 हलाकतें, यानी 233 से ज्यादा लोग जो हैं वो ये पिछले चंद दिनों में जो बारिशें आई उनकी वजह से हलाक हो गए। और ये बारिशें जो थी ये गिलगित, आजाद कश्मीर, इस्लामाबाद में थी। और इसकी वजह से ये जो लोग कुछ सफर कर रहे थे शुमाली इलाका जात, आपको मालूम है कि गर्मी बहुत शदीद थी और बहुत सारे लोग जो हैं वो शुमाली इलाका जात की तरफ जाते हैं। तो फिर भी 233 हलाकतें और 594 जख्मी, ये बहुत ज्यादा तादाद है इस तरह की बारिशों से लोगों के हलाक होने की। और मेरा ख्याल में इसमें आपको, हम सबको बड़ी तशवीश होनी चाहिए कि आखिर क्यों इंतजामिया इस बारे में फेल हुई कि वो लोगों को आगाह नहीं कर सकी कि जी बरसाती नाले या ये जो बारिशें हैं इनकी वजह से जो है इंस्टेंट फ्लडिंग का खतरा है और लोग सफर कर रहे थे। और आपने वो सीन देखे होंगे कि जिसमें कोस्टरों के जो फ्रंट एक्सल हैं वो टूटे हुए हैं, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां कि जो एक कोस्टर होती है वो जो है वो इस सैलाबी नाले के अंदर फंसी हुई है। इसी तरीके से ये जो बड़ी डबल कैबिन गाड़ियां होती हैं वो भी फंसी हुई हैं और एक पूरी की पूरी फैमिली जो है वो इसके अंदर फंस गई थी। तो बड़ी तशवीश की बात इसलिए कि बारिशों में, इस मौसम में घूमना फिरना हर एक का हक है, लेकिन बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल कि जी वार्मिंग ना होने की वजह से लोग जो हैं वो इस तरीके से मसाइब का शिकार हुए और उनकी डेथ्स हुई। और इसके अलावा ये जो अर्बन फ्लडिंग है, अर्बन फ्लडिंग में आपने वो एक वीडियो देखी होगी कि जिसमें एक होंडा सिविक गाड़ी है कि जिसमें एक रिटायर्ड कर्नल साहब और उनकी नौजवान बेटी की जो एक डॉक्टर भी थी कि वो जो पानी आ रहा था उसके साथ उनकी गाड़ी बहना शुरू हो गई और उसके बाद से अभी तक मालूम नहीं हो सका कि वो गाड़ी कहाँ पे है या वो कर्नल साहब और उनकी बेटी का क्या बना। तो ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और इसमें मैंने आपके साथ जो एक स्टोरी शेयर करनी थी वो ये कि आज से 10-12 साल पहले मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था। वो यूएस की एक कंपनी थी, तो वहां पे उनके काफी सारे मतलब डिपार्टमेंट्स थे, बहुत बड़ी दुनिया की फॉर्च्यून 100 कंपनीज में वो आती है। तो वहां पे पाकिस्तान, मतलब मैं पाकिस्तान का कंट्री हेड था। तो जब मैं वहां पे जॉब कर रहा तो किसी ने मुझसे कहा कि डॉक्टर फिलिप आपसे बात करना चाहते हैं, तो अगर आप उनको थोड़ी सी हेल्प कर दें, वो एक प्रॉब्लम के सिलसिले में जो है पाकिस्तान में कोई अच्छा कॉन्टेक्ट तलाश कर रहे थे। तो चूंकि हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से थे डॉक्टर फिलिप, तो मेरी उनसे फिर बात हुई। और जब बात हुई तो डॉक्टर फिलिप ने मुझे ये कहा कि देखें, मैं ये समझता हूं, हमारी जो स्टडीज हैं वो ये कह रही हैं कि आज से 10 एक साल के बाद पाकिस्तान में बड़े शदीद किस्म के इंस्टेंट फ्लड्स आया करेंगे। पाकिस्तान में यकदम जो है वो पानी का एक रेला आएगा या मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से यकदम जो है ये लैंड स्लाइडिंग हुआ करेगी और उसकी वजह से लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना होगा। और उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर फिर वर्ल्ड फंडिंग जो है वो भी मैं देख रहा हूं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप मेरी हेल्प करें कि कोई मुझे इन्वायरमेंट में काम करने वाली जो लोग हैं उनसे मेरा राब्ता करा दें, तो मैं ये चाहता हूं कि हम इस अपॉर्चुनिटी को वहां पे स्टडी करें, परस्यू करें और उसके बाद जो है इस पे हम बिड भी करें। तो मैं सच्ची बात बताऊं कि मैं उस वक्त मैंने तो डॉक्टर फिलिप की बात को इतना सीरियस नहीं लिया, जो एक हमारा कौमी मिजाज है। और उसके बाद चूंकि मैं किसी इन्वायरमेंट वाले को नहीं जानता था, लेकिन वो बात आई गई हो गई, उस पर मजीद कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो अब मुझे वो बात याद आती है। डॉक्टर फिलिप का गैस आप ये कह लें कि 1-2 साल आगे पीछे हुआ होगा, लेकिन इसके अलावा जो बातें उस वक्त वो मुझे कह रहे थे, मैं लंबी तफसील में नहीं जाता, लेकिन जिन चीजों को वो इंडिकेट कर रहे थे वो सारी की सारी चीजें आज मेरी आंखों के सामने हो रही हैं। और इसमें मैं ये समझता हूं कि जो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को आगाह करे कि किस तरीके से ये सारा मौसम बदल रहा है और किस तरीके से ये सारी जो नई सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गई है, उसके ऊपर मैं ये समझता हूं कि हुकूमत तो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। आम इंसान को पता होगा कि पाकिस्तान में 30, 32, 33% जंगलात थे जब पाकिस्तान बना था, और आज जो है वो 3% रह गई। लेकिन आप किसी वजीर, मुशीर, एडवाइजर इनसे जाके पूछ लें, उनमें से किसी को नहीं मालूम होगा। अव्वल तो ये भी बड़ी बात होगी कि अगर उसको ये मालूम हो कि दरख्त किसको कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस पे ये जो आगाही है ये भी बिल्कुल ना होने के बराबर है।
آج آپ کو میرا مقصد خوفزدہ کرنا نہیں ہے، لیکن یہ آپ بارشوں کے، سیلاب کے، یہ جو انسٹنٹ فلڈنگ کے، یہ جو اتنے بڑے پتھر اور بولڈر یہ سب کچھ آتے ہیں، آپ ان کے یہ سینز دیکھیں تو مجھے بتائیں کہ ایک جو عام انسان جو سفر کر رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، موسم کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، ان خوبصورت نظاروں کو دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ گیا ہوا ہے ان علاقوں میں، تو اس کو کیا معلوم کہ یہ نالے کس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں؟ ہمیں بھی تھوڑا بہت اندازہ اس لیے ہے کہ فوج میں نوکری کی، تو وہاں پہ آتے جاتے ظاہر ہے فوج اپنی ٹریننگ کراتی تھی، اس میں وہ یہ ساری باتیں بتاتے تھے، تو اس وجہ سے اندازہ ہے۔ لیکن یا سینہ بھی سینہ کسی سے یہ بات مل گئی، لیکن یہ جو عام لوگ پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے دیگر حصوں سے ملک کے جاتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے نالے ہیں، جب یہ بارش ہوتی ہے تو یہ کس طرح سے بکھر جاتے ہیں۔ اور نمبر تو آگاہی حکومت کی طرف سے بالکل نہیں ہے، اور یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے۔ میرا خیال میں حکومت کو چاہیے، اور اسپیشلی جو ان کے متعلقہ ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے پیمفلٹس، میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ چائنا نے جیسے اسے ترقی کرنا شروع کی نا، تو میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ اس میں چائنیز ایئرپورٹ کے اوپر، اور کچھ یہ جو مغرب کے لوگ تھے وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن چائنا کے ایئرپورٹس کے اوپر انہوں نے پیمفلٹ بنائے ہوئے تھے کہ جس میں تصویریں تھیں کہ بھئی اگر آپ باہر جا رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ فرانس جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، کسی ملک میں جا رہے ہیں، تو آپ نے ٹی شرٹ ایسی نہیں پہننی کہ جی آپ کا پیٹ نظر آ رہا ہو یا آپ کا ناف نظر آ رہا ہو۔ آپ نے جو ہے وہ اگر ٹشو استعمال کرنا ہے تو وہ آپ سڑک پہ نہیں پھینک سکتے، آپ جو ہے نا لوگوں کے سامنے جو ہے، تو مطلب ایٹیکیٹس کی، بنیادی ایٹیکیٹس کی، کیوں کہ بھئی آپ چائنا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ میرے خیال میں کہ اپنے لوگوں کو ٹریننگ دینے میں یا ان کو سمجھانے میں یا بتانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو دوسری بات جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ لوگ بھی بھئی آپ سارا دن یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ سارا دن مطلب یہ موبائل استعمال کرتے ہیں، تو اگر آپ ایڈونچر پہ ہی جا رہے ہیں، یہ ایک ایڈونچر ٹرپ ہے نا جی، کہ آپ کراچی سے تشریف لاتے ہیں اور پھر آپ جناب ان وادیوں میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور ان پہاڑوں کے اوپر جاتے ہیں، تو اس ایڈونچر میں تھوڑا سا اپنے ڈریس کا بھی خیال کر لیں کہ کم از کم کوئی بوٹ تو پہن لے نا، کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کی تیاری تو ہونی چاہیے نا کہ خدا نخواستہ اگر کسی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے آپ کو گاڑی سے اترنا پڑے تو کم از کم آپ 4 قدم چلنے کے قابل تو ہوں۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ لیکن میری یہ آبزرویشن تھی کہ وہ جو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی چپل پہنے میں ہیں، بس وہ اسی طریقے سے آپ، تو پھر جب خدا نخواستہ اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو آپ تو 4 قدم چلنے کے قابل نہیں۔ تو میری اپنی ذاتی رائے کے اندر کہ جو لوگ ٹریول کرتے ہیں ان علاقوں میں، شمالی علاقہ جات میں، ان کو بھی تھوڑا سا چاہیے کہ وہ اپنا دیکھ لیں کہ کس طریقے سے آپ نے کون سی چیزیں جو ہیں، مطلب آپ کی کم از کم تھوڑی سی آپ کی تیاری ہونی چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کو گاڑی سے اترنا پڑے تو آپ چند قدم تو چل سکیں، مطلب کوئی اسٹیک، کوئی چھوٹی سی شاول، یا مطلب کوئی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پاس بنیادی موجود ہونی چاہیے۔ اور ایک آخری بات، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ ایون وہ جو کرنل صاحب اور ان کی بیٹی کا بھی حادثہ ہوا کہ جو یہاں پہ عین اسلام آباد کے اندر ہوا اور وہ اس میں بہ گئے، تو وہ ایک بندے کو میں سن رہا تھا کہ جو شاید سیکیورٹی گارڈ تھا، اور وہ کسی جرنلسٹ کو یہ بتا رہا تھا کہ جی پانی تو آ رہا تھا، تو شاید وہ کرنل صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو اس کی ڈیوٹی پہ یا اس کے کالج چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا بھی کہ بھئی تمہارا خیال میں اس میں سے گاڑی نکل جائے گی؟ تو اس نے کہا کہ جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، مطلب ظاہر ہے وہ سیکورٹی گارڈ ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ جی وہ کرنل صاحب نے گاڑی ڈال دی، اور جیسی گاڑی ڈال دی تو ظاہر ہے کہ تھوڑی دیر وہ گاڑی آگے گئی اور پانی زیادہ ہوگا، اس کی وجہ سے گاڑی بند ہوگی، جب گاڑی بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر گاڑی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، کیونکہ گاڑی کو دوبارہ آن کرنا، یا تو وہ خود سے آن ہو جائے یا پھر کوئی مکینک آ کے اس کو آن کر دے یا الیکٹریشین آن کر دے، لیکن اس کے علاوہ تو نہیں ہوتی۔ تو پھر وہ ایک باکس ہے میٹل کا کہ جس میں اب آپ پھنس گئے ہیں، اور پھر ظاہر ہے انسان کو ہوتا ہے کہ یار میں اپنی گاڑی نہ چھوڑوں، پھر اس کو ڈر بھی ہوتا ہے کہ یہ کپڑے میرے خراب ہو جائیں گے، پھر میری بیٹی میرے ساتھ ہے۔ تو اینی ویز پھر وہ پانی کا ریلا جب بڑھنا شروع ہوا تو پھر اس کے بعد ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ وہاں سے نکل سکتے، اور اللہ معاف کرے ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ کہ پانی کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں ہم لوگ، اور وہ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پانی ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا ایک ایڈونچر کا وہ ماحول بنا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا اپنے پہ بھی یقین ہوتا ہے، پھر یہ گاڑی پہ بھی کچھ زیادہ یقین ہوتا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکل گاڑی اس میں ڈال دیتے ہیں، اور اس ڈالنے کی وجہ سے، اس جلدی کی وجہ سے، تو پھر جب پانی کے اندر وہ پھنس جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر پانی کی مرضی ہے، مطلب قدرت کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو کہاں پہ لے کے جائے۔
تو اینی ویز اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے سب جاننے والوں کو اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سمجھنے میں مدد ملی ہو تو ان کو ضرور بتائیں کہ بھائی یہ جو اور اسپیشلی کہ یہ جو منتھس ہیں جولائی کے، کہ جس میں یہ مانسون کی بارشیں، اور اس دفعہ مانسون ذرا جلدی بھی آ گئی، کہ یہ ان بارشوں کے دوران بڑی احتیاط کریں، مطلب یہ جو پانی ہے اس کو سیریسلی لیں۔ اور دوسرا لاسٹ کہ جی گورنمنٹ کے ساتھ آپ بھی اپیل کریں، ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو نالوں کے اوپر قبضے ہو گئے ہیں، یہ جو آپ نے ہر جگہ پہ ایک رستہ روک دیا ہے، تو پھر دیکھیں کہ اسلام آباد جیسے شہر کے اندر، مطلب جہاں پہ کبھی ہزاروں سال سے بارش ہو رہی ہے، کبھی یہ مسائل نہیں ہوئے تھے، تو کچھ قدرت نے کیے ہوں گے اور کچھ جو ہے نا وہ ہم تو تلے ہوئے ہیں کہ جب تک ہر چیز برباد نہیں کر لیں گے تب تک جو ہے نا چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ تھا آج کا فوجی من موجی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی قسط پسند آئی ہوگی، تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔